السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از سید عبداللہ اینڈ along with me is علینا وقا. اور آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پہ بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے کوئی بھی ٹریگر نہ ہو، بٹ وی ول بی فوکسنگ آن دا فیکٹس. وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ویمنس کے رائٹس ہیں اور اس میں اسلام کیا رول پلے کرتا ہے اور کیا اسٹیریوٹائپس بنائی گئی ہیں اور کس طرح سے لوگ اسلام کو یوز کر کے ویمن کو سپریس کرتے ہیں. حالانکہ ان ریئلٹی ہم نے کیونکہ اتنا اسلام پڑھا نہیں ہوتا تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی اسلام ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، لیکن ان ریئلٹی اسلام آپ کے بالکل اس کے پولر اپوزٹ آپ کو رائٹس دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے بالکل بھی اس میں اس طرح سے ہماری طرف نہیں سمجھا جاتا. اس کی عجیب سی وجوہات ہیں کہ ہماری طرف جو ہم نے دین کے ٹھیکیدار بنائے ہوئے ہیں تو ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ فرقے ہیں جن کی وجہ سے ہم پڑھ جاتے ہیں. خیر وہ لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن کمنگ ٹو ویمنس رائٹ ان اسلام، میں شروع ایک بڑی خوبصورت آیت سے کرنا چاہوں گا قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مرد کے اوپر وہی حق ہیں جو مرد حضرات کے عورتوں کے اوپر حق ہیں. تو انہیرنٹلی مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر سپیریئر نہیں ہے. رائٹس ہیں دونوں کے، بالکل ہیں، ایکول رائٹس ہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی رائٹ میں کوئی ایک بندہ اوپر اور دوسرے میں کوئی ایک بندہ اوپر، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو دونوں کے جو رائٹس ہیں نا وہ بالکل برابر ہیں. تو لینا اس میں آپ کیا ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے جو آپ نے ایگزیکٹلی بات کی ہے کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے، اٹس جسٹ کہ ہمیں پڑھا نہیں ہے. ہمیں اس کے اپنے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے پک اینڈ چوز. جو چیز ہمیں لگتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمیں چیز نہیں صحیح لگتی ہم اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. تو اسلام ہمارے لیے پورا مکمل ہو کر اترا ہے. بالکل. تو سب سے جب گلا شکوہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ نے خطاب کیا او مائی بلیونگ مین اینڈ او مائی بلیونگ وومین. تو اس سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دیا نا کہ علیحدہ تم لوگ نہیں ہو، اوپر نیچے والا تو کوئی سسٹم تم یہ لوگ دبا علیحدہ نہیں ہو، تم لوگ ساتھ ہو. میں تمہیں جو خطاب کر رہا ہوں وہ عورتوں کو بھی کر رہا ہوں، میں مردوں کو بھی کر رہا ہوں. تو ہمارے اسلام میں عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے ہیں، بٹ ہم ان حقوق کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم دین کو نہیں جانتے، ہم اسلام کو نہیں جانتے. اور آگے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا رائٹس ہیں. بالکل. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بالکل ہی ایک ایسا تھا کہ they weren't even considered equal. اور وہ تو بالکل ہی نا، جس طرح اللہ معاف کرے، ان کو بالکل ہی نوکروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، which is very bad. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسٹیریوٹائپس توڑی. ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ان کے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. انہوں نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تمہاری ماں کا. انہوں نے تیسری دفعہ دوبارہ پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ تو انہوں نے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری ماں کا. چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے باپ ہے. تو ایک ماں کا جو درجہ ہے نا، اٹس آٹومیٹکلی 3 times بیٹر دین دیٹ آف اے مین یا پھر ہسبینڈ آپ کے باپ سے. تو اس میں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جو تیمم کرتے ہیں ہم، جو بغیر پانی کے ہوتا ہے، جس میں وہ مٹی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، بیسیکلی اس کی ایک سٹوری بہت خوبصورت ہے. وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جنگ پہ اپنے کمپینینس کے ساتھ، اور ساتھ بی بی عائشہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک جگہ انہوں نے وہاں پہ قیام کیا، تو وہاں پہ قیام کے بعد وہ نکل رہے ہیں تو حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میرا جو نیکلیس ہے، میرا ہار ہے، وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا. تو آج کا اگر مرد دیکھا جائے تو وہ تو یہ کہے گا جنگ ہو رہی ہے، تمہیں جنگ کے ٹائم اپنے ہار کی پڑی ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو روکا، کہا کہ جنگ پہ ابھی رکو، پہلے ویل فائنڈ دا نیکلیس اینڈ دین ویل کنٹینیو آور جرنی. تو انہوں نے نیکلیس ڈھونڈا، سارا بہت ٹائم ہو گیا، رات ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اب ہم رکتے ہیں اور صبح واپس جائیں گے. اب صبح جب فجر کا ٹائم آیا تو جتنے بھی صحابی ہیں وہ آئے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس، آ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی جو عائشہ ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور اب فجر کا ٹائم ہو گیا، ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت ابوبکر جاتے ہیں، خیر لانگ اسٹوری شارٹ ابھی بھی بہت ہے. تو حضرت ابوبکر جاتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس اور ان کو ڈانٹ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سو رہے تھے.
تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وہاں سے اور تب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی جس میں آپ اللہ پاک نے تیمم کا حکم کیا. تو وہی چیز جو وہ صرف عورت کی وجہ سے ایگزیکٹلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کی وجہ سے آئی اور دے آر نون ایز امہات المومنین فار اے ریزن. وہ مومنوں کی بھی مائیں ہیں. بالکل. اور دوسری سب سے مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جب ہمارے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی سب سے پہلے ان پہ یقین کرنے والی عورت تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے زیادہ جب وہ دکھی ہوئے اپنی زندگی میں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیتھ پہ ہوئی جب سورہ دوحہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور ہمارے نبی نے تو اتنی عورتوں کو حقوق دیے کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو وہ تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کو چومتے تھے, ان کا ماتھا چومتے تھے. تو ہم یہاں پہ عورتوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے, ہم ان کو اتنا انفیریئر سمجھتے ہیں. تو اور بیٹی کو تو بالکل بھی نہیں سمجھتے. تو ہمارے نبی تو اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے تھے تو ہم اس میں یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں جاتے تھے تو جب سارے صحابہ کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے تھے کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا, لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے. اچھا کنٹینیوئنگ ٹو دیٹ میں وہ ایک اور پارٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آج کل وہ ہماری طرف وہ ایک بڑا چلا ہوا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کا انہیریٹنس میں جو ہے کہ لڑکوں کے 2 حصے ہیں اور لڑکیوں کے 2 حصے ہیں. تو اس میں جو ہے نا میں اس میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا, یہ جو بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو میں, کیونکہ عرب کے جو معاشرے میں تھا نا کہ مین ور دا کیئر ٹیکرز, مین ور دا پرووائڈر اینڈ ویمن ور دا ہوم میکرز, ناٹ دی ہاؤس وائف, ہاؤس میکر. سو اس طرح سے تھا. اس میں یہ تھا کہ جو مرد تھا اس کے اوپر لازم تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کا بھی رکھنا ہے, سب کا رکھنا ہے جس سے وہ ریلیٹڈ ہے. اسی لیے اس کے پاس انہیریٹنس میں یا وراثت میں 2 حصے آتے تھے. اور اب جو لڑکی ہے اس کے اوپر اس کے پاس چاہے کم آ رہا ہے کمپیریٹیولی, لیکن وہ سارے کا سارا اس کا ہے. یہ تو حکم ہے نا کہ تم اپنی بیوی سے 1 روپیہ تمہارے اوپر بالکل نہیں لے سکتے, خوشی سے دے تو اس کو اس کا ثواب ہے, بٹ وہ لے نہیں سکتے. وہ انہیریٹنس اس کی اپنی ہے, وہ اس کے اندر خود کھائے پیے جو مرضی کرے, اس کو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, ناٹ ایون اپنے بچوں کو. اس کے علاوہ جو اسلام آپ کو ہاں ایک اور ہے کہ جی اسلام عورتوں کو روکتا ہے کام کرنے سے, بالکل بھی نہیں روکتا, یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں سرٹن پریمیسز ہیں, بٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہو عورتیں تو وہ جو کما رہی ہیں وہ ان کا اپنا ہے. دے آر ناٹ, ہاں ان کے اوپر بالکل بھی یہ نہیں آ رہا کہ وہ آپ نے کسی اور کو کھلانا پلانا, وہ آپ اپنا کما رہی ہے, وہ آپ کا اپنا ہے. اور آپ کا اگر ہسبینڈ ہے وہ کما رہا ہے تو ہی از اوبلائجڈ کو آپ کے اوپر خرچہ کرے گا, لیکن اپوزٹ سائڈ پہ آپ اس کے اوپر کرنے کو بالکل بھی قائل نہیں, آپ پہ نہیں ضرورت. اور پتہ ہے اس چیز کے اندر میں اور ایڈ کروں گی کہ جو مجھے سب سے خوبصورت بات لگتی ہے نا کہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 187 میں اللہ میاں کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد بیوی کا لباس ہے یا بیوی مرد کا لباس ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنی خوبصورت بات ہے مجھے لگتی ہے عبداللہ کہ لباس ہے سم تھنگ کہ آپ ایک دوسرے کو کور کرتے ہو, آپ ایک دوسرے کے لیے سورس آف کمفرٹ ہو, ایک دوسرے کے لیے سورس آف ہیپینس ہو. آپ اپنی طرف سے بہت خوبصورت لباس پہنتے ہو اور اس لیے پہنتے ہو بیکاز اٹ میکس یو فیل بیوٹیفل. اینڈ سملر از دا کیس ود دا ہسبینڈ اینڈ وائف. تو اگر ہم اپنے دین کو واقعی میں پڑھیں نا تو ہمارا دین واقعی ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور سب سے ہماری جو نبی کی سب سے مشہور حدیث تو سب کو پتہ ہی ہوئے گی کہ the best among you is the best among you is the one who is the best to their wives. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے, بہترین شخص ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے رائٹس جو اس حد تک دیے گئے ہیں کہ جب مینسٹریشن ہوتی ہے عورتوں کو تو ان کو ناپاک سمجھا جاتا ہے, ان کے پاس آنے سے لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ہاں وہ بے شک ناپاک ہوتی ہے لیکن ناپاک ان اے سینس کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی لیب میں سر رکھ کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے, اور یہ ہماری سنت ہے. اور ہم تو ایسے ان عورتوں کو لے لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, جیسے وہ کسی بیماری کے اندر ہیں. بالکل ایسے ہماری طرف کلچر جو ہے نا وہ ریلیجن سے اوپر سمجھا جاتا ہے. ہماری طرف مین مسئلہ یہی ہے. ایون ہماری طرف اب ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شادی ہو رہی ہے اور جہیز نہیں دیا جی وہ ہماری معاشرے میں نام ہماری جہیز والی آیت تو سورہ نساء میں بھی ہے نا, آیت نمبر 19 ہے سورہ نساء کی. اور پھر اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
اپنی بیویوں کے ساتھ سارے کام کرائے ہیں, ان کے کاموں میں مدد کرائی ہے. تو آج کل کے مرد یوں کہتے ہیں کہ اور کھانا بنانا صرف عورتوں کا کام ہے, کھانا بنانا صرف عورتوں کا کام ہے. دونوں نے مل جل کے کام کیے ہیں. تو پھر آئی تھنک یہ بائسنس ہمارے معاشرے میں ہے, ہمارے کلچر میں ہے, ہماری سوسائٹی میں ہے, لیکن ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے. ہم اپنا ریلیجن پڑھیں تو ہمارا ریلیجن بہت زیادہ خوبصورت ہے. بالکل. خیر بات لمبی ہو گئی, ٹاپک بہت بڑا ہے, لیکن ہاں ہمیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا. لیکن بہت اچھی ڈسکشن ہوئی, الحمدللہ مزہ آیا. تو سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے گائز. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اینڈ اسٹے اپڈیٹڈ, اور آپ خود بھی تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریے گا ان ٹاپکس کو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.